اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسے بادشاہ کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے اپنی رعایا پر ظلم و ستم کر کے بہت سا خزانہ جمع کیا تھا اور شہر سے باہر جنگل بیابان میں ایک خفیہ غار میں چھپا دیا تھا۔ اس خزانہ کی دو چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس، دوسری اس کے بااعتماد وزیر کے پاس۔ ان دو کے علاوہ کسی کو اس خفیہ خزانے کا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن صبح کو بادشاہ اکیلا سیر کو نکلا اور اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گیا۔ ناظرین، خزانے کے کمروں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات الماریوں میں سجے ہوئے تھے، دنیا کے نوادرات کونے کونے میں بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسی دوران وزیر کا اس علاقے سے گزر ہوا۔ آپ دیکھیں بادشاہ کی کہانی کیسے موڑ لیتی ہے۔ اس نے خزانے کا دروازہ کھلا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے خیال ہوا کہ کل رات جب وہ خزانہ دیکھنے آیا تھا، شاید اس وقت وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا ہو۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ ادھر بادشاہ جب اپنے دل پسند خزانے کے معائنے سے فارغ ہوا تو واپس دروازے پر آیا، لیکن یہ کیا دیکھتا ہے، دروازہ تو باہر سے لاک تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا اور چیخنا شروع کیا، لیکن افسوس اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ لوٹ کر پھر اپنے خزانے کی طرف گیا اور ان سے دل بہلانے کی کوشش کی، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے تڑپانا شروع کیا۔ وہ پھر بھاگ کر دروازے کی طرف آیا، لیکن وہ بدستور بند تھا۔ وہ زور سے چیخا، چلایا، لیکن وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ نڈھال ہو کر دروازے کے پاس گر گیا۔ جب بھوک پیاس سے وہ بری طرح تڑپنے لگا تو رینگتا ہوا ہیروں کی تجوری تک گیا۔ اس نے اسے کھول کر بڑے بڑے ہیرے دیکھے جس کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ اس نے بڑے خوشامدانہ انداز میں کہا، اے لاکھ پتی ہیرو، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ ہیرے زور زور سے کہہ کے لگا رہے ہوں۔ اس نے ان ہیروں کو دیوار پر دے مارا۔ پھر وہ گھستا ہوا موتیوں کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگنے لگا، اے آبدار موتیوں، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ لیکن موتیوں نے بھی ایک بھرپور کہکا لگایا اور کہا، اے دولت کے پجاری، کاش تو نے دولت کی حقیقت سمجھ لی ہوتی۔ تیری ساری عمر کی کمائی ہوئی دولت تجھے ایک وقت کا کھانا اور پانی نہیں دے سکتی۔ بادشاہ چکرا کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے سارے ہیرے اور موتی بکھیر کر دیوار کے پاس اپنا بستر بنایا اور اس پر لیٹ گیا۔ وہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کاغذ اور قلم اس ٹائم نہیں تھا۔ اس نے پتھر سے اپنی انگلی کاٹی اور بہتے ہوئے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا۔ حکومتی عہدیدار بادشاہ کو تلاش کرتے رہے، لیکن بادشاہ نہ ملا۔ کئی دن کی تلاش بے سود کے بعد وزیر جب خزانے کا معائنہ کرنے آیا تو دیکھا بادشاہ ہیرے جواہرات کے بستر پر مرا پڑا ہے اور سامنے کی دیوار پر خون سے لکھا ہے، یہ ساری دولت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! بادشاہ کی کہانی سے کیا سیکھا کہ یہ دولت کی قیمت کیا ہے؟ اس سے سمجھ آ گیا ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ کبھی بھی صرف دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ جیسا کہ بادشاہ کی کہانی سے معلوم ہوتا ہے، تھوڑا نہیں بلکہ پورا سوچ سمجھ کر اس دولت کو اکٹھا کرنے کے پیچھے بھاگنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔